حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں جب لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ کیسی بڑی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے، کتنی قیمتی رات ہے، جس رات کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مہینے اپنے آپ کو پیک کیا۔ آپ ذرا لیڈر کو سوچیں، لیڈر، اور لیڈر بھی ایسے کہ نہ قیامت تک آئندہ کوئی ایسا آ سکتا ہے، نہ اس پوری زندگی کے اندر کبھی کوئی آیا ہے۔ یعنی بڑے بڑے کافر بھی لکھنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی صرف 23 سالہ دور نبوت میں جو انقلاب آپ نے پیدا فرمایا کہ آج تک دنیا کی کسی تاریخ میں کوئی آدمی ایسا بڑا انقلاب نہیں لا سکا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کی صورت میں اللہ رب کریم نے انقلاب عطا فرمایا مسلمانوں کو، اسلام کو۔ ہمارے پیغمبر تو لفاظ تھے ہی نہیں، وہ تو پریکٹیکل والے تھے، عمل سے اپنے کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ، اے میری امت کے بندو، رمضان کا مہینہ، اور پھر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر، شب قدر جس کو کہا، لیلۃ القدر، کتنا اہتمام اس اتنی قیمتی رات کے لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب سے، آپ کی سب سے پیاری بیوی، محبت کرنے والی زوجہ، امت کی ماں نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، میں نے یہ بات کل بھی غالباً عرض کی تھی کہ 1442 سال ہو گئے اس بات کو، اور اس 1442 سال میں ہزاروں علماء اور فقہاء اور نیک لوگوں نے اس دعا کے مطلب بیان کیے، کسی نے کسی انداز سے بیان کیا، کسی نے کسی انداز سے بیان کیا۔ ایک مطلب اور ایک معنی جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا فرمایا وہ یہ کہ اللہ کے پیارے نبی نے اتنی بڑی رات کا اتنے سے لفظوں کے اندر بتا دیا کہ اتنی بڑا خزانہ پاؤ تو اتنے سے لفظوں کے اندر اس خزانے کو کام کا بنا لینا۔ تو وہ کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑی رات میں اس خزانے کو لوٹنے کے لیے الف سے آغاز کیا، اللہم انک، اللہ کے الف سے آغاز کیا، اور فاعف عنی کی یا تک بتا دیا کہ الف اور یا کے درمیان جو کچھ دنیا کائنات کے اندر نظام چل رہا ہے، کامیابی، ترقی، خواہش، اولاد، روزگار، سب کچھ الف اور یا کے درمیان میں آتا ہے۔ اللہ کے الف سے تو شروع کر اور انی کی یا پہ آ کے تو یہ کہہ دے کہ اللہ بس میں تو تیرا ہوں، سب کچھ تجھی سے چاہتا ہوں، سب کچھ آپ ہی نے عطا کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ احسان ہے، احسان کہ اتنی بڑی قیمتی چیز کو، میرے محترم دوستوں بزرگوں، اتنی بڑے خزانے کو ہم کیسے اٹھائیں، کیسے سنبھالیں، کیسے سنبھال کے رکھیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو ایسے لفظ عطا فرمایا، عائشہ جب لیلۃ القدر پاؤ تو یہ پڑھ لینا، یعنی سارا دنیا اور آخرت کا خزانہ اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما دیں گے۔ پھر اس میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، کل بتائی تھی کہ اس میں بعض حضرات جو پوچھتے تھے کہ فاعف عنا، تو پھر تو یا ختم ہو گئی، یا تو نہیں ہے، اور اس میں تو آخر میں پھر الف آ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، میں نے عرض کیا تھا کہ میں اور ہم کا فرق ہے، انی کے اندر میں ہوں اور نا کے اندر ہم ہیں، یہ تو ایک جواب ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن صحیح بات اور دوسرا جواب جو اس کا دل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ ہم جب الف لام میم سے شروع کرتے ہیں تو والناس پہ پہنچ کے ختم نہیں کرتے ہیں، والناس قرآن کریم ختم ہو رہا ہوتا ہے تو حکم اور ہمیں کیا مشورہ کیا دیا گیا ہے بارگاہ رسالت سے کہ دوبارہ الف لام میم سے شروع کر دو۔ تو اگر ہم فاعف عنی کی جگہ فاعف عنا کہیں گے تو عنی کی یا پہ ختم کر کے گویا کہ پھر ہم نے الف کو شروع کر دیا ہے، الف اول بھی آ گیا، الف آخر بھی آ گیا، الف سے شروع کیا، نی کی یا تو میرے ساتھ میرے میں آئے گی اور پھر دوبارہ سے الف سے گویا کہ شروع ہو گیا۔ اے اللہ الف سے
یہ تک اور یہ سے پھر الف، میری دنیا کی جتنی مجھے تمنائیں، خواہشات، امنگیں، ضروریات، مجبوریاں، سب کے لیے آپ ہی کافی ہو جائیں، آپ ہی سارے معاملات کو پورا فرما دیں، اس کا تصور رہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے توجہ اللہ کی طرف کر کے کہ میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنا اللہ سے گزارش کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے درخواست کر رہا ہوں، کیا اللہم، کئی مرتبہ، بعض اوقات ایسا بھی کریں کہ کئی مرتبہ اللہم اللہم اللہم، اور کیا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے انکا عفو، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر کرنے والے، انکا یا کریم انکا یقیناً آپ ہی درگزر کرنے والے ہیں، فاعفو عنی، اے کریم اللہ میرے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرمائے، میرے معاملات میں درگزر کا معاملہ فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ رب کریم اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔